اور یہ جو جہیز ہے اس کے آج کل دیکھ لیں اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ پہلے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے مہر ہلکے پھلکے ہوں، اور اسی بات کو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا تمہاری عورتوں میں سے بہتر عورت وہ ہے جو خوشروا، ہنسمکھ اور مہر میں کم ہو۔ حق مہر کی ادائیگی، حضرت آدم علیہ السلام کا مہر جب شادی آپ کا نکاح پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ دیں، آپ کا جو ہے وہ مہر ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا آسان ہے نا، اور ہم نے اس کو کتنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جہیز میں حضرت فاطمہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی دیا، یہ بھی مشکوزہ دیا، جانماز دیا، چارپائی دی، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ یہ جو چیزیں دی تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت علی بن طالب جو آپ کے چچا تھے، حضرت علی شیر خدا آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے دونوں طرف سے، کیونکہ آپ کی حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کو یہ چیزیں بطور ایک تحفہ دی تھیں، کیونکہ دونوں کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی تھی، یہ جہیز نہیں دیا تھا، کیونکہ اگر آپ جہیز دیتے تو آپ کی تو 3 شہزادیاں اور بھی ہیں، حضرت سلمہ ہے، حضرت کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہے، تو استغفر اللہ، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 3 جو آپ کی کے باقی کلیاں ہیں، آپ کی شہزادیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو جہیز دیا۔ میں آپ کی یہ بات کلیئر کر دوں، آپ نے جہیز نہیں دیا، بلکہ آپ نے بطور تحفہ، کیونکہ حضرت علی شیر خدا بھی آپ کی کفالت میں تھے اور حضرت فاطمہ زہرا تو ہے ہی آپ کی بیٹی تھی، بطور تحفہ آپ نے جو ہے نا وہ ان کو یہ چیزیں دی تھی۔ اگر آپ نے جہیز دینا ہوتا تو آپ باقی 3 شہزادیوں کو بھی دیتے۔ اگر کسی کے پاس پروف ہے کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی باقی 3 شہزادیوں کو بھی جہیز دیا تھا تو پھر وہ مجھے کال کر کے تو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے یا اس طرح۔ باقی جب برات آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کو کھجوریں اور دودھ پیش کیا۔ اگر چاہتے تو ساری کائنات حضرت فاطمہ زہرا کے قدموں میں رکھ دیتے۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا کی شان اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں، کیونکہ ٹائم کی جو ہے وہ کمی ہے، تو اس چیز کو ان کی شان نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کبھی بیان ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک شادی میں ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اپنے بچے کی جو ہے وہ شادی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی۔ جب حضرت فاطمہ زہرا آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر کسی کی دعوت قبول کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح ابو جہل نے دعوت دی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے تو ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ہمیں بلایا ہے کہ اگر پرانے کپڑے پہن کے جائیں گے، قربان ہو اس ساری کائنات کے شہنشاہ پر، اور آپ ساری کائنات کے خزانے اہل بیت کی قدموں میں ہیں، لیکن ان کی شان دیکھے کہ انہوں نے کتنی سادگی میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ تو ہمیں جو ہے وہ مذاق اڑانے کے لیے بلایا ہے، تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے، ان کی شان، حضرت فاطمہ زہرا کی شان، کہ حضرت جبریل امین آئے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے لیے جنت سے جوڑا تیار ہو کر آئے گا شادی میں پہن کے جانے کے لیے۔ تو جب یہ ہو گیا تو حضرت فاطمہ زہرا کہنے لگی کہ ان کے ساتھ ان کی نوکرانیاں بھی ہوتی ہیں، اگر میں اکیلی جاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ مطلب ان کے تو کے ساتھ کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکر اس طرح نہیں آیا۔ تو فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ جو ہے وہ جنت کی حوریں غلام اور نوکر بن کر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ مختصراً کروں گی کہ جب آپ شادی پہ گئیں تو ابو جہل کہنے لگا اے لوگو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، تو کوئی بھی بندہ کھڑا نہ ہو ان کے ادب میں۔ تو اتنی دیر میں ایک فرشتہ آیا تو سب سے پہلے ابو جہل کو کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر گیا، باقی سارے پیچھے کھڑے ہو گئے، ان کو کہہ رہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو جن کا ادب اللہ کی ذات کروائے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا احترام کوئی نہ کرے؟ تو جب
آپ شادی میں شریک ہوئیں تو ہر کوئی آپ کے جوڑے کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ حیران تھا کہ اتنا خوبصورت جوڑا، اور بندہ آپ سے پوچھ رہا تھا. تو جب واپس گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جو ہے وہ شادی کی سٹوری آپ کو سنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ تو زہرا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ یہ تو کافر ہیں. تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ یہ نہ کہیں کہ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے رب نے یہ جنت سے جوڑا بھیجا ہے.